السلام علیکم، بول ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ میرا نام ہے محمد علی جا خان۔ اس وقت ہم سرینا ہوٹل میں موجود ہیں اور اب سے کچھ ہی دیر قبل یہاں پر بلوچستان انویسٹمنٹ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میرے ساتھ صدر پاکستان چائنا اکنامک اینڈ کلچر کونسل باعزید قاضی صاحب موجود ہیں۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ بلوچستان کا جب لفظ ذہن میں آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، بہت خوبصورت صوبہ ہے، لیکن پرسیپشن یہ ہے کہ وہاں پر انویسٹمنٹ ہو یا ویسے ہی جانو تھوڑا خطرناک ہے، خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس پرسیپشن کو زائل کرنا تھا اور اس کو زائل کرنے کے لیے آج اس طرح کی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ بلوچستان کا جو انٹیپڈ ورژن ہے اس کو دنیا کے سامنے کیسے لے کے آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب بلوچستان کا جو ایک مثبت ایک ریئل پکچر ہے، اس کو دکھانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہمارے صحافی بھائی ہیں، ہمارے میڈیا ہاؤسز ہیں، جرنلسٹ ہیں، اور میڈیا کا اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں آئے۔ آج ہم نے 2-3 گھنٹے پورے پاکستان سے، ایکیڈیمیا سے، ٹریڈ آرگنائزیشن سے، گورنمنٹ ریپرزنٹیشن تھی، منسٹر پلاننگ یہاں پہ موجود تھے۔ اس کے علاوہ چائنیز جو ہمارے پارٹنرز ہیں، پاکستان کے آئرن کلیڈ برادرز ہیں، اور سی پیک ایک بہت ہی اہم منصوبہ ہے، اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سال 75 ایئرز آف ڈپلومیٹک ریلیشنز بٹوین چائنا اینڈ پاکستان ہے، تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی اس کانفرنس میں ہم نے اپنے چینی بھائیوں کو ایک انویٹیشن پھر ایکسٹینڈ کی ہے کہ آپ وہاں پر موجود ہیں۔ جو کمپنیز وہاں پر آلریڈی کام کر رہی ہیں چائنیز، ان کے ریپرزنٹیٹیوز موجود تھے۔ ایک ہجوم میں ان سے پوچھا کہ کیا آپ وہاں پہ سیف ہیں، کیا آپ وہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں، تو ان سب نے لبیک کہا کہ ہم وہاں سیف بھی ہے، کام بھی کرنا چاہتے ہیں اور آگے بڑھنا بھی چاہتے ہیں۔ بلوچستان کے بارے میں جو پرسیپشن ہے، دیکھیں آپ نے کہا کہ خطروں کا وہ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جی بڑے خطرے ہیں وہاں پہ، تو دیکھیں وہاں کے لوگ خطروں کے کھلاڑی بھی ہیں، تو ہمیں ان خطروں سے، ان چیزوں سے لڑنا بھی آتا ہے جو کہ ہمارے قوم کے لیے، ہمارے ملک کے لیے باہر کی دنیا سے ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، اور ایک بڑا ایک پرسیپشن بنایا گیا ہے کہ وہاں پر حالات ایسے ہیں، حالات ویسے ہیں۔ دیکھیں جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی بھرپور جہاں اللہ تعالیٰ کے خزانے ہوتے ہیں، وہاں پر تھوڑی بہت سیکیورٹی چیلنجز ہوتے ہیں، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ماضی کے اندر وہاں پہ کچھ حالات ڈسٹرب ہوئے ہیں، سب کچھ ہوا ہے، لیکن جو اس کا روٹ کاز ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر ڈیولپمنٹ چل رہی ہے، وہاں پر اپرچونٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں۔ آپ نے ابھی ایران اور امریکہ کی جنگ میں دیکھا کہ ایک اسٹریٹ آف ہارموز جو کہ سمندر کے اندر ایک بال سے بھی باریک ایک حصہ ہے، اس کے بند ہونے سے دنیا کی اکنامکلی کیا حالت ہوئی، اور وہاں پہ آپ کو اس اپرچونٹی کا پتہ لگا کہ بلوچستان اور گوادر کی سگنیفیکنس کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم بڑے وی آر ویری آپٹمسٹک، ہم بڑے ہوپفل ہیں کہ انڈر دی لیڈرشپ آف آور آنریبل چیف منسٹر اور پرائم منسٹر صاحب کی لیڈرشپ، اور بالخصوص جو کہ ہماری آرم فورسز ہیں اور ان کی جس طرح کا ان کو ایک ریپرزنٹیٹیو اور کہہ لیں کہ ایک فرسٹ لائن آف ڈیفنس میں ساتھ کھڑا ہوا بندہ، عوامی نمائندہ سرفراز بھٹی صاحب کی طرح ملا ہوا ہے، تو اس طرح کے کیرزمیٹک اور انرجیٹک لوگ جب آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہوں گے تو آپ کا نیریٹو بھی سیف رہے گا، آپ کے لوگ بھی سیف رہے گا۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا، پاکستان میں ریلیجیس ٹورزم کا بہت سکوپ ہے، ایڈونچر ٹورزم کا بہت زیادہ سکوپ ہے، پھر ناردرن ایریاز میں ماؤنٹین ٹورزم کا بہت سکوپ ہے۔ بلوچستان کے حوالے سے خاص طور پر میں چاہوں گا نیملی آپ مینشن کر کے بتائیں، اس طرح کوسٹل ہائی ویز۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، پاکستان میں واحد ریڈ بل سپانسرڈ، جو کہ ریڈ بل دنیا کے اندر اپنے جو سٹنٹس میں اور ایڈونچرس سپورٹس کو سپانسر کرتا ہے، جلمکسی ریلی ریس آپ کے سامنے ہے کہ اٹ از اے اسٹیٹ آف دی آرٹ۔ اس کے اندر جو جس طرح کی ایک نمائندگی ہوتی ہے، باہر دنیا سے لوگ آتے ہیں اس ٹرین کے اوپر اپنا ریلی ریس کرنے کے لیے۔ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کوہ سلیمان اور اس جیسے پہاڑوں میں وائلڈ لائف، اور اس کے اندر نیشنل پارکس کا کانسیپٹ ہے۔ بلوچستان کے اندر نیشنل پارک موجود ہے، ہزار گنجی چلتن نیشنل پارک ہے، جہاں پہ ہم اپنا قومی جانور آئیبیکس مارخور ہوسٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہنگراج کا جو ٹیمپل ہے، جو کہ تھاؤزنڈز آف ایئرز پرانا ہے، جہاں پہ
جو ہماری ہندو کمیونٹی ہے ان کا مانا یہ جاتا ہے کہ بلوچستان کے اندر نیشنل پارک موجود ہے، ہزار گنجی چلتن نیشنل پارک ہے جہاں پہ ہم اپنا قومی جانور آئیبیکس مارخور ہوسٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہنگراج کا جو ٹیمپل ہے جو کہ thousands of years پرانا ہے، جہاں پہ جو ہماری ہندو کمیونٹی ہے ان کا مانا یہ جاتا ہے کہ ان کا بڑا ایک اہم اور ان کے لیے بڑا مقدس جگہ اس کو سمجھا جاتا ہے جو ہزاروں سال تاریخ رکھتا ہے، جو کہ ملیر اور اس کے علاقے میں آتا ہے کہ جو بیچز ہیں جو چیزیں. تو اٹ از لائک آپ دیکھیں مالدیو کا، تھائی لینڈ کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے، ان کا ذرا بتائیے ناظرین کے لیے کتنے خوبصورت ہے اور گئے نہیں بلو ٹورزم کے والے جو بلو ٹورزم ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا خطہ کتنا بڑا کوسٹل بیلٹ ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس ورجن بیچز ہیں جو کہ ابھی تک ایکسپلور ہوئے 1200 کلومیٹر 73% پاکستان کے رقبہ جتنا بنتا ہے، یہ مینشن کیا گیا ریپرزنٹیشن میں. تو بس انشاءاللہ آپ کو آئندہ آنے والے ٹائم میں اسلام آباد میں، پورے پاکستان میں اور بلوچستان کے اندر ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنا اس طرح کی کانفرنسز اور اس طرح کے ایونٹس کرتے جائیں تاکہ پاکستانیوں کو پتہ لگے کہ ان کے پاس کیا کیا. سر بینگ اے جرنلسٹ اینڈ اسٹوری ٹیلر، ہماری یہ خواہش ہوگی کہ ہم وہاں جا کے چیزوں کو خود مشاہدہ کریں اور دنیا کو دکھائیں. تو ایسی کوئی اپرچونٹی بھی آپ پیدا کریں؟ سر ہم انشاءاللہ بالکل اپرچونٹی آپ کے پاس ہے. یو آر مور دین ویلکم at any point in time when you guys want to come to Balochistan. We will be more than happy to welcome you. اور آپ کو اس کے لیے کسی سرکاری انویٹیشن کی ضرورت نہیں. بلوچستان کے لوگ بڑے مہمان نواز لوگ ہیں. آپ جب لینڈ ہوں گے اور واپس ٹیک آف تک آپ کو فی بندہ ہم نے کو 5 بکرے کھلائے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت میں جو دنیا کے اندر حالات گزرے ہیں اس میں آپ کو پتہ لگا ہے کہ ایک بال سے بھی باریک سمندر کا ایک حصہ اسٹریٹ آف ہارموز بند ہونے سے دنیا کی اکانومی پہ کیا فرق پڑا. تو امیجن کریں کہ اس سے 10,000 گنا زیادہ بڑا امپورٹنٹ ڈیپ اور بڑا ٹرانزٹ وہ گوادر ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ اگر گوادر کی طرف یہ اپرچونٹیز آتی ہیں، چیزیں آتی ہیں، تو پاکستان کو دوسرے کسی انڈسٹری کی ضرورت ہی نہیں، وہ صرف یہاں پر اپنے بلو اکانومی کو پروموٹ کرے. لیکن دس از ون آف دا کیسز. However, the most important thing is کہ ہم نے آج اپنے مختلف جو یہاں پر ریپرزنٹیٹیوز آئے تھے ڈفرینٹ اس کے چائنیز انٹرپرائز کے، پاکستان ٹریڈ باڈیز کے، گورنمنٹ آفیشلز کے، چائنیز نیشنلز، چائنیز کمپنیز جو بھی آئے تھے، ہم نے ان کو یہ بتایا کہ حالات بھی ٹھیک ہیں، لوگ بھی ٹھیک ہیں، موقع بھی ٹھیک ہے اور ٹائم بھی ٹھیک ہے. جب اچھا یہ بتائیے گا کہ زراعت میں آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستانی اولیو نے، بلوچستان کے اولیو نے پوری دنیا میں سلور میڈل لیا. امریکہ کے اندر یہ ہوا اس کا انعقاد اور یہ ڈاکیومنٹڈ فیکٹ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اولیو آئل انڈسٹری ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. اس کے بعد آتا ہے مائنز اینڈ منرلز میں آپ کے پاس سندک پروجیکٹ کی صورت میں پاکستان کا سب سے بڑا کاپر اور گولڈ کا پروجیکٹ ہے. ریکوڈک کی صورت میں ملٹی بلین ڈالر پروجیکٹ ہے جو کہ آ گیا ہے. افغانستان اور ایران کی صورت میں آپ کے پاس ٹریڈ ٹرانزٹس ہیں کیونکہ افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے. اس نے جب سے بنا ہے اور جب تک رہے گا پاکستان کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہے گا.